مولانا فضل الرحمان کا مدارس بل پر حکومت سے مذاکرات سے انکار، کہتے ہیں مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت کام کرنے کو تیار نہیں، حکومت نے کوئی تجویز دی تو اسے چمٹے سے پکڑنے کو بھی ہم تیار نہیں، علماء کو علماء کے مد مقابل لا کر تقسیم کی سازش کی جا رہی ہے، حکومت مدارس رجسٹریشن کے معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے۔ مدارس رجسٹریشن پر علامہ طاہر اشرفی مولانا فضل الرحمان کے سامنے آ گئے، کہتے ہیں موجودہ نظام میں مدارس کو برقرار رکھا جائے، قانون سازی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے، قوت کی بات کی جائے تو سب مدارس کے پاس لاکھوں طلباء ہیں، مدارس کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا جائے، کیا ہم روز روز نئے قوانین بنائیں گے؟ یہ مذہبی معاملہ ہے، اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ علامہ راغب نعیمی کا موقف، کہتے ہیں مدارس سے دہشت گردی کا لیبل ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ ملک کو اتحاد و یگانگت کی ضرورت ہے۔ علامہ جواد حسین نقوی نے کہا کہ مولانا صاحب دیگر علماء کو نہ للکاریں، مدارس میں تقسیم پیدا ہوئی تو طلباء کا مستقبل کیا ہوگا؟ مدارس کی رجسٹریشن کے مثبت ثمرات آ رہے ہیں، مدارس سے جڑی منفی چیزیں ختم کرنا ہوگی، علماء کرام کی تجاویز پر مشاورت کریں گے، مسئلے کا قابل قبول حل چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا مدارس رجسٹریشن اجلاس سے خطاب، وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے کہا مدارس کے طلباء کا مستقبل بہتر بنانا ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی بولے معاہدے کا مقصد مدارس کنٹرول نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرفیہ آمد، سرپرست اعلیٰ وفاقی المدارس مولانا فضل رحیم اشرفی سے ملاقات، خیریت دریافت کی، نیک خواہشات کا اظہار، ملاقات میں دینی مدارس کے بل کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال، محسن نقوی کی مدارس کے حوالے سے مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ پی ٹی آئی کا 2019 میں مدارس رجسٹریشن کا معاہدہ درست تھا، مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن سے ملکی قوانین مخالف سرگرمیاں رک سکتی ہیں، مدارس میں بچوں کو جدید علوم بھی پڑھائے جانے چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر جائزہ اجلاس، وزیراعظم نے کہا کہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ انتشار پھیلا کر تیزی سے مستحکم ہوتی معیشت کو سبوتاژ کرنے کی سازش کرے، ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ متنازع ٹویٹ بانی پی ٹی آئی کے گلے پڑ گیا، کابینہ کی منظوری کے بعد بانی کو اس کیس میں گرفتار کیا جائے گا۔ ایف آئی اے رپورٹ کے مطابق متنازع ٹویٹ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کیا گیا، بانی نے اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے کی کوشش کی، کابینہ کی منظوری کے بعد مقدمے میں مزید دفعات شامل کی جائیں گی۔ فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد، جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا یہ کہنا غلط ہے کہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، آرمی ایکٹ افواج کے ساتھ کام کرنے والوں پر بھی لاگو ہے، شکے کالعدم قرار دیں پھر بھی کہیں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آپ کا کیس آرمی ایکٹ کے اس شک میں نہیں آتا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف اپیل سماعت 26ویں ترمیم کے فیصلے تک مؤخر کرنے کی درخواست خارج، سپریم کورٹ نے درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر 20,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا کوئی پیارا زیر حراست نہیں، اس لیے تاخیر چاہتے ہیں، ہم آئینی ترمیم کے تحت ہی کام کر رہے ہیں، عدالت کا دائرہ اختیار تسلیم نہیں تو چلے جائیں۔ بلوچستان اسمبلی کی نشستیں 65 سے بڑھا کر 80 کرنے کا بل منظور، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس، کمیٹی نے بل منظوری کی رپورٹ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دی۔ سینیٹر انوشا رحمان نے کہا معلومات آنے تک بل کے حق یا مخالفت میں رائے نہیں دے سکتی۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کاش آپ کی یہی رائے 26ویں ترمیم کے وقت بھی ہوتی۔
الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل، سپریم کورٹ نے رکن قومی اسمبلی عادل بازئی کی رکنیت بحال کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک 3 رکنی بینچ میں شامل تھیں۔ لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کا معاملہ 14 دسمبر کو طلب کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 21 دسمبر تک مؤخر۔ لاہور اور بلوچستان میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کے لیے 14 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب تھا۔ 21 دسمبر کو اجلاس میں ہائی کورٹس میں ججز کی تقرری کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ بانی پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی سول نافرمانی کی کال دی تھی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی سخت تنقید، کہا بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا، ان کا ٹارگٹ کوئی ادارہ نہیں، صرف پاکستان ہے۔ نیب بدعنوانی کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نیب نے اپنے قیام سے اب تک 6 کھرب سے زائد رقم برآمد کی۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا بدعنوانی کے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بدعنوانی پائیدار ترقی اور معاشی خوشحالی کی شکل میں بڑی رکاوٹ رہی۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، اسرائیلی فورسز کے غزہ سٹی پر حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ کے بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کمال عدوان ہسپتال کے قریب بمباری سے صورتحال کشیدہ ہو گئی، شہداء کی مجموعی تعداد 44,800 تک پہنچ گئی۔ مغربی ہوائیں ملک میں داخل، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ مانسہرہ کے بالائی علاقوں وادی کاغان، شوگران میں برف باری جاری۔ ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ ٹھنڈیانی، نتھیا گلی اور گلیات میں سفید موتیوں کی برسات۔ وادی نیلم میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری۔ بھارتی دارالحکومت دہلی میں 40 سے زائد سکولز کو بم سے اڑانے کی دھمکی۔ سکولز میں بم کی دھمکی ملنے کے بعد طلباء کو گھر بھیج دیا گیا۔ دھمکی ای میل کے ذریعے موصول ہوئی۔ ای میل میں لکھا تھا سکولز کی عمارتوں کے اندر متعدد بم نصب کیے گئے ہیں۔ ملزم نے بم ناکارہ بنانے کے لیے $30,000 تاوان کا مطالبہ کیا ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی پروموشن ویڈیو جاری۔ ویڈیو میں ہر ٹیم کے کھلاڑیوں کی جھلکیاں شامل۔ ویڈیو میں قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ بھی جلوہ گر ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کا شیڈول 2 روز میں جاری ہونے کا امکان ہے۔ ہیپی برتھ ڈے راحت فتح علی خان 50 برس کے ہو گئے۔ قوالیاں، گیت اور ان کی غزلیں عوام میں بے حد مقبول۔ اور ریو ڈی جنیرو میں ورلڈ بریک ڈانس کا میلہ۔ ہالینڈ کے بی بوائے مینو لگاتار 4تھی بار میڈل لے اڑے۔ ویمنز ٹائٹل ہالینڈ کی بی گرل انڈیا کے نام رہا۔